اور وہ یہ ہے کہ ہاؤ ڈڈ وی اینڈ اپ ہیئر اینڈ ہاؤ ڈو وی گیٹ آؤٹ، کہ پاکستان جس جگہ آج پہنچا ہے، جس بھور میں وہاں پہنچا ہے، یہ کس طرح پہنچا ہے، اور اس سے نجات کا راستہ کیا ہے، اس سے بہتری کا راستہ کیا ہے، اس سے اونچائی کا راستہ کیا ہے۔ جو میری جو تھیسس ہے وہ یہ ہے کہ گو کہ ہم پچھلے 1-1.5 سال کے اندر بہت ساری غلطیاں ہوئی ہیں معیشت کی طور پہ، میں اس کی بات ابھی کروں گا، اس کی وجہ سے امیجیٹلی ہم یہاں پہ پہنچے ہیں، لیکن جس وجہ سے پاکستان آج یہاں پہ ہے وہ پاکستان میں 75 سال سے جو ہم غلطیاں کر رہے ہیں اس کی وجہ سے آج یہاں پہ ہیں ہم۔ تو یہ بات ہم کو یاد رکھنی ہے کہ یہ آج کی غلطی نہیں ہے۔ مرتضیٰ سید صاحب جو کہ کچھ دنوں تک میرے ساتھ اسسٹنٹ ایکٹنگ گورنر تھے اسٹیٹ بینک کے، اور ڈپٹی گورنر بھی رہ چکے تھے، 3 سال ڈپٹی گورنر رہے اسٹیٹ بینک کے۔ میں یہ جو پیچھے لوگ کھڑے ہوئے ہیں کیمرے کے پیچھے، جو حضرات کھڑے، ناٹ کیمرے مینز نہیں، ان کے پیچھے جو لوگ اسٹاف کھڑا ہوا ہے، ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ تھوڑا سا چھوٹے آواز سے بات کریں، میں ڈسٹریکٹ ہو جاتا ہوں، شکریہ۔ جو مرتضیٰ سید صاحب نے ابھی کچھ دنوں پہلے ایک مضمون لکھا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ 3 غلطیاں ہوئی ہیں جو حالیہ کرائسس کی وجہ سے۔ پہلی غلطی یہ تھی کہ جب حفیظ شیخ صاحب نے کووڈ کے بعد جب حفیظ شیخ صاحب نے آئی ایم ایف سے ریویو نمبر 4، 5 اور 6 3 ریویو ایک ساتھ کیے تھے، کووڈ میں بہت زیادہ فیسلٹی اور چھوٹ دے رکھی تھی آئی ایم ایف نے، اور اس میں ہم نے پھر اور بھی غلطیاں کری۔ آئی ایم ایف اگر چھوٹ دے دیتی ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم غلطی کریں، باقی ممالک جو ہیں وہ بغیر آئی ایم ایف کے کر لیتے ہیں۔ آئی ایم ایف کو آپ اس کانٹیکسٹ میں بیبی سٹر سمجھ لیجئے کہ ہم کو بیبی سٹر کی ضرورت ہوتی ہے، باقی لوگ جو ہیں وہ بغیر بیبی سٹر کے کام کر لیتے ہیں۔ تو آئی ایم ایف نے جب ہمارا 4تھا 5واں 6واں ریویو کمپلیٹ کیا حفیظ شیخ صاحب نے، اور ہم پھر واپس کووڈ کے بعد جب آئی ایم ایف پروگرام کے اندر داخل ہوئے تو اور پیسے ملے، اس کے بعد پھر قسط ملی تو خان صاحب نے پھر حفیظ شیخ صاحب کو نکال دیا اور شوکت ترین آ گئے، which is a choice which is fine۔ جب شوکت ترین صاحب آ گئے تو شوکت ترین صاحب نے آتے ہی بجٹ جو پیش کیا اس میں انہوں نے کہا کہ ہم آئی ایم ایف کے پروگرام کے بغیر بجٹ پیش کریں گے۔ آئی ایم ایف کا پروگرام کچھ اور کہتا تھا، آپ نے جو آئی ایم ایف سے لکھی ہوئی سگنیچرز کری ہوئی تھی وہ کچھ اور کہتی تھی، آپ نے بجٹ کچھ اور دے دیا، اور اس کے بعد ظاہر ہے کہ آپ نے ایک ایکسپینشنری بجٹ دے دیا جو کہ پولیٹیکلی ان کے لیے وائبل تھا۔ فورن بلیڈنگ شروع ہو گئی، فورن کرنسی کی بلیڈنگ شروع ہو گئی، آپ کا امپورٹ بڑا تیزی سے بڑھنے لگا، آپ پھر آئی ایم ایف کے پاس دوڑے گئے۔ جولائی، اگست اور سپٹمبر کے ریویو کے بعد ریویو نہیں ہو پا رہا تھا، آپ نے نومبر میں آئی ایم ایف سے پھر ایگریمنٹ کر لیا، اور آپ نے اس کے بعد منی بجٹ بھی دے دیا۔ آئی ایم ایف نے کہا نہیں پہلے منی بجٹ دیں، آپ نے منی بجٹ دیا، نومبر میں آئی ایم ایف سے آپ نے ایگریمنٹ کیا، اس کے تحت منی بجٹ دیا، فروری میں پیسے آئے، آپ نے اس وقت کہا کہ نہیں کوئی بات نہیں، 212 روپے کا ڈیزل مل رہا تھا اس وقت، اور آپ نے آئی ایم ایف سے کہا تھا کہ اب ہر مہینے 4 روپے بڑھائیں گے تو 15-20 روپے، اور 2% سیل ٹیکس بڑھائیں گے تو 15-20 روپے ٹیکس لگانا چاہیے تھا، تو 230-35 کا ڈیزل بیچنا چاہیے تھا۔ انہوں نے کہا نہیں ہم 146 کا بیچیں گے، ہم 72 روپے کا نقصان کریں گے، تو 72 روپے کا نقصان شروع کر دیا، 1 بلین لیٹر بکنا شروع ہو گیا تو 72 ارب روپے کا نقصان ہو گیا، وچ اپروکسیمیٹلی 2 گنا زیادہ ہے حکومت کے چلانے کے خرچے سے، تو 72 ارب روپے کا یہ نقصان۔ آپ نے کہا کہ پیٹرول کوئی بات نہیں، 190 روپے کا ہماری کاسٹ پڑ رہی ہے، ہم 150 کا بیچیں گے، تو آپ نے وہ آئی ایم ایف کا معاہدہ اس کے پیسے آنے کے کچھ دنوں بعد آپ نے توڑ دیا۔ ٹھیک ہے، آپ آئی ایم ایف کے معاہدہ آپ نے توڑ دیا، آئی ایم ایف آپ کو اگلی قسط نہیں دے گا، لیکن بہرحال وہ فروری اور اب سے اپریل جب یہ عمران خان صاحب کی حکومت گئی نو کانفیڈنس کے بعد ہماری حکومت آئی، تو میں حکومت آتے ہی دوسرے دن میں 4 سال سے ای سی ایل پہ تھا خان صاحب کی وجہ سے، اور جیل بھی گیا ہوں خان صاحب کی وجہ سے، اور جو لوگ جانتے ہیں اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے پورا پاکستان جانتا ہے کہ جو ہم نے ٹرمینل لگایا تھا جس کی وجہ سے عمران خان نے مجھے جیل بھیجا تھا، وہ دنیا کا سستا ترین ٹرمینل تھا، اور میں نیب والوں کو آج تک یہ دعویٰ دیتا ہوں کہ اس سے ایک سستا ٹرمینل دکھا دو پوری دنیا میں تو میں اپنے آپ کو گلٹی قرار دے دوں گا، لیکن انہوں نے مجھ کو اور شاہد عباسی کو جیل بھیج دیا۔ مجھے تو ٹرانسپیرنٹلی کہا تھا کہ شاہد عباسی کے خلاف بیان دے دو، کچھ بھی کہہ دو تو بس تم چھوٹ جاؤ گے، تو میں نے کہا نہیں میں یہ نہیں کرتا۔ تو اینی وے ہم جب ای سی ایل سے ہٹاؤں میں سیکنڈ ڈے، اور اس کے بعد میں امریکہ گیا، آئی ایم ایف سے بات کی، انہوں نے کہا ہم آپ کا بجٹ دیکھ کے اب بات کریں گے آپ سے، اور پھر انہوں نے کہا کہ پیٹرول مہنگا کرو، یہ وغیرہ وغیرہ چیزیں کری۔ میں نے تو کہا کہ فوراً پیٹرول مہنگا کر دو، لیکن حکومت جو تھی اس کو بہت اس کے خلاف تھی کہ نہیں مہنگا نہیں کرو۔ میں نے کہا پھر وہی غلطی ہم کر رہے ہیں جو عمران خان کر رہا ہے۔ بہرحال پھر ہم نے بجٹ دے دیا، جولائی کے اندر ہمارا آئی ایم ایف سے ایگریمنٹ ہو گیا، جولائی کے اندر آئی ایم ایف نے سپٹمبر میں پیسے دیے، سپٹمبر میں بغیر 3-4 تاریخ کو پیسے آئے، 15 تاریخ کو آپ نے ہمیں نکال دیا۔
اور اسحاق ڈار صاحب لے کے آ گئے. ڈار صاحب نے آئی ایم ایف کو آنکھیں دکھائیں, آئی ایم ایف ڈر گیا, پیچھے ہٹ گیا, بات کرنا چھوڑ دی. اب وہ جب ڈر کے پیچھے انہوں نے بات کرنا چھوڑ دی, پھر آپ نے سوچا کہ یار پیسے تو ختم ہو گئے ہمارے پاس, تو پھر آپ آئی ایم ایف کے پاس دوڑے دوڑے گئے, اور اب آپ آئی ایم ایف سے پھر ڈیل کر رہے ہیں, کیونکہ آپ کے پاس $3 بلین ہیں اور آپ کا صرف 15 دن کا امپورٹ کور نہیں ہوتا ہے. تو یہ تو امیجیٹ غلطیاں تھیں, 2 میرے آنے سے پہلے, 1 میرے جانے کے بعد. لیکن تو میں یہ اپنے آپ کو ذرا سا وہ کرنا چاہتا ہوں اس میں, اپنے مطلب آئی وانٹڈ ٹو جسٹ شو کہ میری غلطی نہیں تھی کرنٹ کرائسس میں. اور کل میرے خیال سے کچھ ڈان اخبار میں خبر بھی آئی تھی کہ جس کے اندر کوئی آئی ایم ایف کے انسائڈرز کہہ رہے تھے کہ مفتاح واز دی ون ہو انڈرسٹوڈ کہ چینج کورس کریکشن چاہیے. لیکن سچی بات یہ کہ ہم یہاں پہ آج پہنچے ہیں 75 سال کی غلطیوں کے بعد. اور میں اس صدی سے شروع کرتا ہوں کہ جب مشرف صاحب کی حکومت آئی اور جب انہوں نے یہ وار آن ٹیرر شروع پہ گئے ہم, تو آپ اگر کہیں سے ٹیشو پیپر کہیں سے لا دو مجھے, کوئی نیپکن ہی دے دو. جب مشرف صاحب کی حکومت آئی اور ہم جب وار آن ٹیرر پہ گئے تو بہت سارے ویسٹرن ممالک نے ہماری ڈیٹ کم کر دی, ہماری ڈیٹ کو ری اسکیجولنگ کر دی, تو ایک فسکل اسپیس آ گئی. لیکن اس فسکل اسپیس کو ہم پاکستان میں انویسٹ کرتے یا پاکستان کو کنسالیڈیٹ کرتے, وہ ہم نے نہیں کیا. ہم نے اس فسکل اسپیس سے امپورٹ کر لیا. تھینک یو سو مچ محمود, بہت شکریہ آپ کا. جی, ہم نے اس سے جو ہے ہم نے پاکستان کے اندر ہم نے امپورٹ بڑھا دیا, اور ہمارا بہت زیادہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہوتا رہا. اور مشرف صاحب کے آخری سال میں 8.1% ہمارا بجٹ کا, ہماری اکانومی کا جو تھا ہدف, جو اکانومی کا حجم تھا, اس کے 8% سے زیادہ, 8.1% ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تھا, جو اس پاکستان کی تاریخ کا سب سے زیادہ ہے. اٹ از اے ہیوج کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ, اور وہ پورا جو پیسے مل رہے تھے مشرف صاحب نے کھو دیے. اس کے بعد پھر جب پیپلز پارٹی کی حکومت آئی, ان کو معیشت سلو کرنی پڑی, انہوں نے معیشت سلو کری, آئی ایم ایف کے پاس گئے, وہی چیزیں کری. لیکن انہوں نے اس کے بعد ایک NFC ایوارڈ پاس کر دیا, NFC ایوارڈ پاس کر دیا, جس کے تحت انہوں نے کہا کہ 57.5% پیسے ہم صوبوں کو دے دیں گے جو وفاق جمع کرتا ہے, جو ٹیکس وفاق جمع کرتا ہے اس کے 57% دے دیں گے. پہلے میرے خیال سے 40% دے رہے تھے. اور اس کے ساتھ ساتھ 18ویں ترمیم ہوئی, جس کے اندر بہت اچھی چیزیں ہوئی ہیں, جس کے اندر بہت زیادہ ہم نے نیچے پاور لے آئے, ڈیوالو کر دیے, کہ ایک وہاں پہ سامراج سمجھ لیجیے اسلام آباد میں نہیں بیٹھا ہوگا. اب جو ہے ہم نے صوبوں کو پاورز دے دیے, اور اس کی ایک ترکیب یہ تھی کہ صوبے جو ہے مزید لوکل گورنمنٹ کو پاورز دیں گے تو لوکل امپاورمنٹ ہوگا اور نیچے تک پیسے جائیں گے. لیکن ایک سامراج ختم ہو گیا, اب 4 ہیجمنز ہو گئے کہ 4 جگہ پہ 4 صوبے جو ہیں وہ کنٹرول کر کے بیٹھے ہیں, اور نیچے ہم نے کوئی پاور ڈیوالو نہیں کرے, نہ ہم نے پیسے ڈیوالو کرے. اور ساتھ ساتھ جب ہم نے 57%, 57.5% ہم پیسے دیتے ہیں صوبوں کو, اس کے علاوہ آزاد کشمیر کو دیتے ہیں, گلگت بلتستان کو دیتے ہیں, KP کو وار آن ٹیرر کے لیے دیتے ہیں, سندھ کو آکٹرائی کے لیے دیتے ہیں, تو یہ سب ملا کے 62-63% پیسے ہو جاتے ہیں. جب آپ 62-63% پیسے آپ صوبوں کو دے دیتے ہیں تو وفاق کے پاس پیسے ہی نہیں رہتے. اب اس سال مثال کے طور پہ 7,500 ارب روپے اگر وفاق جمع کرتی ہے, اور اس میں سے 4500 ارب روپے دے دے گی سمجھ لیجیے صوبوں کو, تو وفاق کے پاس تو 3,000 ارب رہیں گے. صرف سود جو ہے وہ اس سال دینا ہوگا, وہ تقریباً 4,500 ارب کا یا 5,000 ارب کا سود دینا ہوگا. تو آپ کے پاس 3,000 ارب روپیہ نیٹ جمع ہے, آپ کو 5,000 سود دینا ہے, تو obviously سود لینے کے لیے آپ کو سود دینا پڑتا ہے. اس کو ڈیٹ ٹریپ کہتے ہیں, کہ وی آر ناؤ ان اے لوکل کرنسی ڈیٹ ٹریپ. آپ چھوڑ دیجیے فورن کرنسی ڈیٹ کو, آپ تو لوکل کرنسی کے بھی پیسے پورے نہیں دے پا رہے. سو وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ اچھا, اب میں جب کہتا ہوں کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ NFC ایوارڈ کو چینج کرو, تو لوگ ناراض ہو جاتے ہیں کہ نہیں, ہے تو آپ بڑی پرو ملٹری بات کر رہے ہیں. میں ساتھ ساتھ یہ بھی کہتا ہوں کہ جتنے بھی ایکسپینسز ہیں وفاقی حکومت کے کرنٹ, انکلوڈنگ ملٹری ایکسپینسز, ناؤ ول ہیو ٹو گرو ایٹ لیس دین انفلیشن. ان سب کو آپ کو پرسنٹیج آف GDP میں کم کرنا پڑے گا, کیونکہ ہم آپ تو افورڈ ہی نہیں کر سکتے اتنے پیسے. اور جب میں آپ کو اس کی تدبیر بتاؤں گا بعد میں تو آپ کو پتہ چلے گی. لیکن اب اس وقت آپ تصور کریں کہ یہی خرچہ پاکستان کا یہی رہے جو پاکستان کا آج ہے, اور اگلے سال ہم ٹیکس کی GDP ڈبل کر لیں, 15,000 ارب روپیہ جمع کر لیں. ناٹ پاسبل, ہو ہی نہیں سکتا, لیکن سمجھ لیجیے کہ ہم کر لیں. ہم اس کے بعد بھی جب 9,000 روپے صوبوں کو دیں گے اور 6,000 روپے وفاق پہ رہیں گے, تو پھر بھی 2,500-3,000 ارب روپے کا ڈیفیسٹ ہوگا, تو ہم پھر بھی ڈیفیسٹ میں رہیں گے. سو دی اونلی وے ٹو آؤٹ آف دس از ٹو ڈو این NFC ایوارڈ ریویو. اور یہ نہیں کہ میں صوبوں کے پیسے کم کروں, صوبوں کو بالکل آپ دیں, آپ بولیں کہ آپ اپنے ٹیکس جمع کریں. صوبے ٹیکس جمع ہی نہیں کرتے. KP کی حکومت صرف 30 ارب روپیہ جمع کرتی ہے, بلوچستان کی حکومت اتنا بھی جمع نہیں کرتی. سندھ کی حکومت جو ہے وہ صرف کراچی سے پیسے کرتی ہے 200 ارب روپے. نہ ان کے پاس ایگریکلچر ٹیکس ہے, نہ یہ جمع کر سکتے ہیں, نہ ان کے پاس پراپرٹی ٹیکس ہے, نہ یہ جمع کرتے ہیں. کیوں؟ ٹیکس جمع کرنے سے تو آدمی گندا ہوتا ہے. کیوں گندا ہو؟
آپ وفاق جو ہے وہ ٹیکس جمع کرتی ہے اور گندہ ہوتی ہے، صوبوں کو آپ فری میں پیسے دے دیتے ہیں، کوئی کنڈیشن اٹیچ نہیں ہوتی ہے، خرچے بڑھ رہے ہیں، 6 گنا خرچے بڑھ گئے ہیں صوبوں کے 2010 سے، 500% ان کی پے رول بڑھ گیا ہے۔ تو کوئی پوچھے تو صحیح، 2,000 ارب روپیہ ہم سے زیادہ ہم ایجوکیشن پہ خرچ کرتے ہیں، صوبے 1,000 ارب روپیہ تعلیم پہ خرچ کرتے ہیں، 1,000 ارب روپیہ تعلیم پہ خرچ کرتے ہیں، which is twice the cost of running the federal government، اور ایوریج اور صرف 1/4 آف پاکستانی بچے اسکول جا سکتے ہیں، صرف 1/4 آف پاکستانی بچے، اور ایوریج میں جو بچہ ہے وہ سائنس بھی فیل کر رہا ہے اور میتھ بھی فیل کر رہا ہے۔ تو دس از ویئر اٹ از کہ اب آپ دنیا کا بیسٹ اکانومسٹ عاطف میاں کو لگا دیں، پاسبلی دا فائنسٹ پاکستانی اکانومسٹ پاکستان ہیز پروڈیوسڈ، ٹھیک ہے، عاصم خواجہ کو لگا دیں، ہارورڈ میں اکانومسٹ ہے، پڑھاتا ہے کینیڈی اسکول میں، عاصم اور عاطف دونوں کو لگا دیں، کوئی اکنامک پالیسی ہماری ایسی نہیں بنا سکتے ہم لوگ کہ جس کے اندر اگر پاکستانی ایوریج بچہ میتھ اور سائنس میں فیل ہو رہا ہو کہ پاکستان آگے چلے جائے۔ اگر آدھا بچہ پاکستانی جو اسکول جا سکتا ہے وہ اسکول میں نہیں جا رہا ہو تو کوئی ایسی پالیسی نہیں ہے کہ جس کے تحت پاکستان معیشت میں آگے بڑھ سکے، ہو ہی نہیں سکتا۔ اور اس کے بعد ایک اور بات بھی بتاؤں، اور یہ اسٹیٹسٹکس میں دیتا ہوں بار بار، ابھی میں کہہ رہا تھا ادھر کہ یہ آپ لوگوں کی غلطی ہے تو لوگوں کو برا لگا، لیکن میں پھر آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ لوگ تو ایلیٹ بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ اس ملک کے، آدھے تو یہاں سے، میں 2 اسکولوں کے بارے میں بہت بات کرتا ہوں، کراچی گرامر اسکول سے جس سے آدھے ملک کے امیر لوگ اور پروفیشنل آتے ہیں، یا ایچ ایس این کالج سے، تو جس سے آدھی ملک کی ایک کبھی کبھی آدھی سپریم کورٹ جو ہے وہ ایچ ایس این کالج سے آتی ہے۔ ایک اسکول سے اگر آدھی سپریم کورٹ کی جسٹسز آ رہے ہیں یا آدھی کابینہ آ رہی ہے تو غلط نہیں لگ رہا آپ کو؟ اگر ایک اسکول سے پاکستان کے آدھے امیر لوگ آ رہے ہیں تو غلط نہیں لگ رہا آپ لوگ کہ باقی پاکستانی 4 لاکھ اسکول میں بچے آئے، وہ کیوں آئے پاکستان؟ سو ہم اپنی ایلیٹ پریولیجز بھی بھول جاتے ہیں۔ ایچ ایس این کالج والوں نے مجھے خیر اگلے منڈے یا ٹیوزڈے کو بلا بھی لیا ہے اسپیچ کرنے کے لیے ادھر، بٹ دا پوائنٹ از I consider myself part of the elite, part of the problem. لیکن اب ہم کو یہ بات کرنی ہوگی پاکستان میں کہ پاکستان ایک ایلیٹ کیپچرڈ نہیں ہے بلکہ ایلیٹ کے لیے رن سوسائٹی ہے، اور اس لیے میں آپ کو یہ اسٹیٹسٹک دیتا ہوں جسٹ ٹو میک یو فیل انکمفرٹیبل کہ 40% بچہ پاکستان میں، 40.2% چلڈرن ان پاکستان آر اسٹنٹڈ۔ دس از 2021 UNDP کی رپورٹ ہے، آپ لوگ گوگل بھی کریے گا اس کو۔ 40.2% چلڈرن ان پاکستان، 40% بچے، یعنی کہ ہر 10 میں سے 4 بچے جو ہیں پاکستان میں وہ اسٹنٹڈ ہیں۔ اسٹنٹڈ کیا ہوتا ہے یہ بھی میں آپ کو ڈیفینیشن دے دیتا ہوں کہ جو بچہ اپنی عمر کے حساب سے جس کا ہائٹ کم ہو، عمر کے حساب سے ہائٹ کم ہو، اس کا مطلب ہے کہ اوور دا ایئر اس کو اتنی خوراک نہیں ملی تو اس کی بیچارے کی ہائٹ ہی نہیں بڑھی، وہ مینٹلی بھی کمزور ہو جاتے ہیں۔ یہ 40% بچے اسٹنٹڈ ہو گئے، اس کے علاوہ 17% بچے ویسٹڈ ہیں۔ ویسٹڈ یہ ہوتا ہے کہ اس کی ہائٹ کے مطابق اس کا وزن نہیں ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ پہلے تو اس کو زندگی میں 5 سال کی عمر سے کم بچوں کی بات کریں کہ پہلے 3-4 سال تو اس کو خوراک ملتی تھی، پچھلے سال جو ہے اس کو خوراک نہیں ملی کیونکہ والدین کے اوپر رسک، روزگار کا کچھ مسئلہ آ گیا ہوگا، تو پچھلے سال اس کو خوراک نہیں ملی۔ اس سال جو آپ کے سندھ اور بلوچستان میں جو فلڈز آئے ہیں، آپ دیکھیں گے کہ سندھ اور بلوچستان میں ویسٹنگ بڑھ جائے گی۔ تو 40% بچہ آپ کا اسٹنٹڈ ہے اور اس کے علاوہ 17% بچہ آپ کا ویسٹڈ ہے۔ یہ اب 57.9% پہ آ گئے ہیں۔ اس کے علاوہ 26.8% بچہ جو ہے وہ میل نرشڈ ہے، اس کو پورا کھانا نہیں ملتا۔ 86% پاکستانی، 87% پاکستانی بچے جو ہیں ان کو اتنا خوراک نہیں ملتی جتنی ان کو ملنی چاہیے، ان کو اتنا نیوٹریشن نہیں ملتا جتنا ملنا چاہیے۔ اب میں آپ کو اگلا دعویٰ کر رہا ہوں کہ جس بچے نے رات کو کھانا نہیں کھایا ہو نا، آپ دنیا کا بیسٹ ٹیچر لگا دیں، صبح اس کو آپ پڑھا نہیں سکتے۔ اچھا کیوں ہوتے ہیں بچے اسٹنٹڈ؟ 42% ہماری جو خواتین ہیں زچگی کی عمر کی، بٹوین دی ایجز آف 15 and 49، ان کی آئرن ڈیفیشنسی ہے۔ تھوڑا سا گوشت اور کھا لیں، کچھ پالک شالک کھا لیں، کچھ گولی کھا لیں تو صحیح ہو سکتی ہے۔ جو خاتون آئرن ڈیفیشنٹ ہوگی اس کا بچہ جو ہے وہ کم ویٹ کا پیدا ہوگا، بچہ کم ویٹ کا پیدا ہوگا تو وہ آلریڈی اسٹنٹڈ ہونے کا اس کا چانس بڑھ جاتا ہے۔ سندھ کے اندر کی اسٹڈی بتا رہا ہوں کہ اور آئی ایم شیور کہ پورے پاکستان میں اپلائی کرتی ہے کہ جس ڈسٹرکٹ میں پانی گندا ہوتا ہے وہاں پہ اسٹنٹنگ زیادہ ہوتی ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ جہاں پانی گندا ہوتا ہے وہاں پہ بچوں کو ڈائریا زیادہ ہوتا ہے۔ یہ بچے اتنے ایج پہ ہوتے ہیں کہ ایک مرتبہ ڈائریا ہو جائے تو یہ ہم 75 سال کے بعد ہم نے اس قوم کو بھوک سے آزاد نہیں کیا، اس قوم کو پیاس سے آزاد نہیں کیا، اس قوم کو جہالت سے آزاد نہیں کیا۔ تو
تو آج جو اکنامک کرائسس ہے نا وہ تو ہمارا کرائسس ہے، یہ پاکستان کے 10-15-5-10% لوگوں کا کرائسس ہے کہ جو گاڑیاں چلاتے ہیں اور جن کو پیٹرول مہنگا لگ رہا ہے، اور جو مطلب گھی اور تیل استعمال کرتے ہیں اور جن کو گھی اور تیل مہنگا لگ رہا ہے اور یہ چیزیں استعمال کر رہے ہیں. یہ تو ہمارا کرائسس ہے. وہ تو بیچارہ جو سندھ کے گاؤں میں یا بلوچستان کے گاؤں میں یا پنجاب کے گاؤں میں یا کے پی کے گاؤں میں جو بچہ رہ رہا ہے وہ تو 75 سال سے کرائسس میں ہے. اس کی تو 75 سال، جس کی 20,000-25,000 روپے والدین کی انکم ہو وہ تو بیچارہ ویسے ہی کچھ نہیں کر سکتا، وہ تو ویسے ہی غریب. پہلی مرتبہ آپ لوگ بھی غریب ہوئے تو ذرا آپ لوگوں کو پیٹ میں درد ہونے لگا ہے. سچی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں. تبھی پھر یو گائز کال کے یار مفتاح اسماعیل سے بات سنتے ہیں کہ اس کا حل کیا ہے. ان کا تو حل کرو جو 75 سال سے وہاں غربت میں بیٹھے ہوئے. سو اینی وے، سو میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ دس از ناٹ ون ڈیز پالیسی. یہ 75 سال سے ہماری یہ غلط پالیسی ہے جس کی وجہ سے یہاں پہ ہیں. میں اس کو آخری وہ کر کے پھر میں آپ کو سولوشنز کی طرف آتا ہوں. یہ بھی میں لکھ چکا ہوں بات، آپ لوگ اللہ نے چاہا تو پڑھ چکے ہوں گے کہ ہندوستان میں اس سال میں خاصا $150 ارب کا آئی ٹی کا ایکسپورٹ ہوگا. ہم 2 یا 3 بلین ڈالرز کا آئی ٹی کا ایکسپورٹ کریں گے. حالانکہ ہمارے بچے وہ بڑا اچھا کام کرتے ہیں اس پہ انڈیپینڈنٹلی، لیکن وہ اسٹرکچرڈ کام نہیں ہوتا ہے. ہمارا بچہ جو ایوریج پہ جو بیچارہ کام کر رہا ہے نا، اس نے سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ سے 3 مہینے کا ڈپلوما لیا ہوا ہے. میٹرک انٹر جہاں سے بھی اس نے کر لیا، اس نے 3 مہینے کا یہ ڈپلوما لیا اور اب نوکری کر رہا ہے، فری لانسنگ کر رہا ہے، جو بھی کر رہا ہے. تو وہ اس حساب سے پیسے کما رہا ہے. ہم نے جب پاکستان بنایا تو پہلے 11 سالوں میں ہم نے 7 وزرائے اعظم چینج کرے. غلام محمد صاحب کو، اور اس کے بعد بڑا شوق تھا، ہر روز وزیر اعظم چینج کرتے تھے. اور پھر ہمارے وہ پلانٹ جوڈیشری ہوتی تھی جسٹس منیر کی، جن کی روح آج بھی سپریم کورٹ میں زندہ ہے. جسٹس منیر کی جو روح تھی وہ بھی آج زندہ ہے، اور جسٹس منیر صاحب کو صحیح لگتا تھا، چاہے وہ ایوب خان مارشل لے آئے، اسکندر مرزا صاحب نے مارشل لے آئے، یا جو بھی ہوا. تو ہم نے جب 7 وزیر اعظم 11 اس سال میں چینج کیے تو ہندوستان نے پہلے 10 سالوں میں 5 انڈین انسٹیٹیوٹس آف ٹیکنالوجی بنائے، وچ از ون آف دا بیسٹ انڈر گریجویٹ ایجوکیشن. ریسرچ اچھی نہیں کرتے لیکن انڈر گریجویٹ ایجوکیشن اس سے اچھا شاید دنیا میں کہیں نہیں ہوتا ہے. آج ہندوستان میں 23 کیمپسز ہیں آئی آئی ٹی کے گریجویٹ جو ہے وہ گوگل کے، مائکروسافٹ کے، جملہ کمپنیوں کے صدور ہیں. تو کچھ نہ کچھ پڑھائی کرا کے وہ وہاں پہ پہنچ رہے ہیں. جب انہوں نے 1991 کے اندر نرسمہا راؤ صاحب کی قیادت میں، منموہن سنگھ صاحب جو وزیر خزانہ تھے، جب انہوں نے پالیسی چینج کری تو ان کے پاس ایک ایجوکیشن بیس تھا جس کو جا کے وہ آگے لے کر چل گئے. ہم نے بھی یہاں اکنامک لبرلائزیشن لے کے آیا، لیکن پھر ہم نے پاگل ہونا بھی اس کے ساتھ ساتھ کیا. لیکن ہمارے پاس تو کوئی بیس ہی نہیں ہے، کیونکہ آپ کا ایوریج بچہ، جو میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں، دی ایوریج پاکستانی چائلڈ از ایکچولی گیٹنگ 27 points in math and 31 points in science out of 100. یہ آغا خان نے ابھی پورے پاکستان بھر میں ٹیسٹ کیا ہے. دس انکلوڈز ناٹ جسٹ پبلک اسکولس بٹ آلسو پرائیویٹ اسکولس. تو میں یہ کہتا ہوں کہ اسکول کو پرائیویٹائز کر دیں اور گورنمنٹ کو کہیں کہ اس کو واؤچر دیں بچے کو. تو اب یہاں پہ پھنس گئے، اب ہم کس طرح نکلیں گے اس بابر سے؟ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ ایک ہمارا ریکارڈ ہے کہ سب سے زیادہ دنیا میں بچے ہندوستان میں پیدا ہوتے ہیں. ظاہر ہے ہم سے 5 گنا زیادہ پاپولیشن ہے. نمبر 2 چائنا میں ہونے چاہیے کیونکہ ان کی پاپولیشن بھی بہت زیادہ ہے، لیکن ہم نمبر 2 ہم ٹائی کرتے ہیں میرے خیال سے. پاکستان میں 55 لاکھ بچے پیدا ہوتے ہیں، which is more than فیصل آباد and راولپنڈی combined. 55 lakh kids, babies every year. مطلب نہ آپ زمین اور بنا رہے ہیں اور نہ آپ ایگریکلچر اناج اور اگا سکیں گے. آپ کے پاس آلریڈی اتنا اناج نہیں ہے جتنا آپ کی ضرورت ہے. اگر آپ 55 لاکھ بچے پیدا ہو رہے ہیں، اور مجھے آپ یہ بتائیے کہ کب آپ نے پاپولیشن پلاننگ کے اندر پاکستان میں توجہ دی ہے؟ یہاں اسلام خطرے میں آ جاتا ہے اگر آپ پاپولیشن پلاننگ کی بات کرتے ہیں. بنگلہ دیش بھی ایک مسلمان معاشرہ ہے، حد سے بڑا اجتماع کرتے ہیں وہ لوگ، ہم سے بڑا اجتماع کرتے ہیں وہ لوگ. ٹونیشیا بھی اسلامک معاشرہ ہے، ایجپٹ بھی اسلامک معاشرہ ہے. ادھر سب نے پاپولیشن پلاننگ کر لی ہے، ہم نے پاپولیشن پلاننگ نہیں کری. آپ پاکستان، ایوریج پاکستان کے اندر ایوریج پاکستانی وومن ہیز 2 times as many children as a بنگلہ دیشی اور انڈین وومن and 3 times as many children as a سری لنکن وومن. اگر پچھلے 15 سال کے اندر ہم صرف بنگلہ دیش جتنی اپنی فرٹیلٹی ریٹ کر لیتے نا، تو آج پچھلے 10 سالوں میں تو آج 15% سے ہماری پر کیپٹا جی ڈی پی زیادہ ہوتی. لیکن ہم مطلب یہ بنگلہ دیش کوئی سپر اسٹار نہیں ہے، ہندوستان کوئی سپر اسٹار نہیں ہے. بنگلہ دیش از سیریسلی کرپٹ اتھارٹیرین گورنمنٹ.
لیکن وہ مطلب دو چیزیں کرتے ہیں، عورتوں کو تعلیم دیتے ہیں اور تھوڑی سی پاپولیشن پلاننگ کر لیتے ہیں، دیٹس اٹ. ہم وہ بھی نہیں کر پاتے. تو بنگلہ دیش سے ہم پیچھے اس لیے رہ گئے کہ ادھر انہوں نے وہاں پہ ایکسپورٹ کیوں پڑا کہ خواتین کام کرتی ہیں آؤٹ سائڈ دا ہاؤس اور بچیوں کو تعلیم دی ہے انہوں نے. بچیوں کو تعلیم دینا اسٹل از دا بیسٹ انویسٹمنٹ یو کین میک، بٹ وی ڈونٹ ڈو دیٹ. سو پاپولیشن پلاننگ از دا فرسٹ تھنگ یو ڈو. اس کے لیے آپ کو انفنٹ مرٹیلٹی بھی کم کرنی پڑے گی. ایک اسٹیٹسٹک میں آپ کو اور دے دیتا ہوں جسٹ ٹو میک یو تھنک کہ کدھر ہم پاکستان پہنچ گیا. اور آپ لوگوں کے لیے نہیں پہنچا ہے، اب آپ لوگوں کے لیے پہنچ رہا ہے، باقی پاکستانیوں کے لیے پہنچ چکا ہے. دنیا میں سب سے زیادہ بچے جو ہیں وہ لیسوتو میں مرتے ہیں ان دا فرسٹ منتھ آف برتھ. 28 دن کی عمر میں 4 ہفتے کے اندر 44 بچے مر جاتے ہیں 1000 میں سے لیسوتو میں. دیٹس دا ورسٹ ریکارڈ. فن لینڈ میں 1 مرتا ہے، ایران میں 8 مرتے ہیں، لیسوتو میں 44 بچے مر جاتے ہیں. دیٹس دا ورسٹ کنٹری ان دا ورلڈ. دا سیکنڈ ورسٹ کے لیے ٹائی ہے ساؤتھ سوڈان اور پاکستان. ہمارے یہاں 40 بچے مر جاتے ہیں پہلے 4 ہفتے کے اندر. یہ پی ٹی آئی کے ہیلتھ منسٹر تھے ظفر مرزا صاحب، انہوں نے کچھ دنوں پہلے مضمون لکھا تھا، بہت سمجھدار اچھے آدمی ہیں. تو انہوں نے یہ مضمون لکھا تھا کہ 40 بچے آپ کے مر جاتے ہیں پہلے 4 ہفتے کے اندر. پہلے 4 ہفتے میں بچہ مر گیا، اس کا تو کوئی قصور نہیں تھا نا. He could possibly, he or she could not have made a mistake. لیکن اس کو ہم نے مارا نا. اور کمال یہ ہے کہ جو بچوں کی ساؤتھ سٹی میں پیدائش ہوتی ہے یا آغا خان میں ہوتی ہے، لاہور کے امیر علاقوں میں ہوتی ہے، اگر آپ لاہور کے اندر گلبرگ اور اسلام آباد میں F7 اور F8 کے علاقے نکال لیں اور کراچی میں ڈیفینس کے علاقے نکال لیں، تو یہاں پر تو میرے خیال سے 7-8 بچے بھی نہیں مرتے ہوں گے 1000 میں سے. تو آپ لوگوں کے لیے اسٹیٹسٹک نہیں ہے، یہ تو عام پاکستانی کے لیے اسٹیٹسٹک ہے، نان ایلیٹ پاکستانی کے لیے اسٹیٹسٹک ہے. لیکن اس پاکستان میں اگر ہم سیکنڈ ورسٹ ہوں، ساؤتھ سوڈان کے ساتھ ٹائی کرتے ہوں، تو تھوڑا سا شرم کا مقام تو ہونا چاہیے نا، تھوڑی سی تو کچھ سوچ ہونی چاہیے نا. یہ حکومتیں ہماری ہے، یہ حکمرانی ہے، اس میں ہم ڈیفینڈ کرتے ہیں کہ نہیں ہم پروونس کے پیسے کم نہیں کر سکتے. نہیں جی، وفاق جس طرح کام کر رہا ہے وہ کرے. بھائی کیوں کام کر رہا ہے؟ اس کے اندر ہم کچھ لوگ جو ہے وہ آرمی کی بھی تعریف کر رہے ہوتے ہیں. بھائی آدھا وقت تو ماشاء اللہ رہا ہے، کیا کر لیا آرمی نے؟ ہر وقت تو آرمی کے انگریس سے کیا کر لیا انہوں نے؟ تو کہیں نہ کہیں من اصل قوم ہم کو سوچنا پڑے گا کہ جس طرح ہم پاکستان چلا رہے ہیں اس طرح نہیں چل سکتا. ہم کس طرف لے کے جا رہے ہیں؟ مطلب ہم کیا وی ول جسٹ مطلب پوری دنیا آگے نکلتی رہے گی اینڈ وی ول جسٹ بٹل الاؤنگ 2% کی گروتھ کرائسس، 2% کی گروتھ، 3% کی گروتھ، واپس بیک ٹو IMF. یہ ایکویلیبریم ہے. ایک ایکویلیبریم ہے کہ ہم ایک دم فیلڈ اسٹیٹ کی طرف چلے جائیں ساؤتھ سوڈان، اور ایک ایکویلیبریم یہ کہ ہم بیٹھ جائیں، ملک کو ٹھیک کر لیں اور آگے لے کے چلے جائیں. ہم وہ کر نہیں پا رہے ہیں. ہم کو اپنی پریولیجز نہیں چھوڑنی ہے، اپنے چھوٹے مفاد نہیں چھوڑنے ہیں، اپنے فیفڈم نہیں چھوڑنے ہیں. تو یہ دس از ویئر پاکستان از. سو پاپولیشن پلاننگ از دا فرسٹ تھنگ وی نیڈ ٹو ڈو. سیکنڈ تھنگ از لیو ود ان آور مینس. 75 سال میں آپ نے 3 یا 4 سال کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ نہیں کیا، باقی ہر سال کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کرتے ہیں. واٹ از کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ؟ کہ آپ کا ڈالر کا ڈیفیسٹ ہو جاتا ہے، فارن کرنسی کا ڈیفیسٹ ہو جاتا ہے. جو آپ امپورٹ کرتے ہیں اس کے مقابلے میں ایکسپورٹ بہت کم ہے. اب یہاں پہ پچھلے سال جب خان صاحب کی حکومت تھی تو $80 بلین کا امپورٹ ہوا، $80 بلین کا. اور ایکسپورٹ کتنا ہوا؟ $31 بلین. دیٹس اٹ، $31 بلین. پوری ریمیٹنس میں ڈالو تو $30 بلین یہ ہو گئی ریمیٹنس. تو 60 بلین کی ہماری آمدن تھی اور 80 بلین کا ہمارا خرچہ تھا. ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ 17.5-18 بلین کا تھا. 18 بلین کہاں سے آئے؟ اب آپ قرض لے لیجیے 18 بلین کا. 18 بلین کا ایک اور قرض لے لیجیے. ہر سال آپ کو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کو دینے کے لیے آپ میں قرض ہوتا ہے. ابھی آپ کے پاس $100 ارب کا قرض ہو گیا ہے. اب آپ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ زیرو بھی کر دیتے ہیں تو آپ کو ہر سال $20 بلین تقریباً واپس کرنے ہیں، پرپیچوٹی میں واپس کرنے ہیں. کیونکہ اس سال جو آپ $20 بلین واپس کریں گے وہ آپ کہاں سے واپس کریں گے؟ وہ آپ کسی سے قرض لے کے واپس کریں گے. تو ہمارا جو ہے وہ ٹوپی گھمانے کا ایک سسٹم ہے کہ ہم سعودی عرب سے پیسے لے کے قطر کو دے دیتے ہیں، قطر سے پیسے لے کے UAE کو دے دیتے ہیں، ورلڈ بینک سے پیسے لے کے ایشین ڈیولپمنٹ بینک کو دے دیتے ہیں، ایشین ڈیولپمنٹ بینک سے لے کے ایشین انفراسٹرکچر بینک کو دے دیتے ہیں. اور یہ فاقہ مستی جو ہماری ہے یہ کسی دن بھی رنگ نہیں لے کے آئے گی. قرض کی پیتے تھے میں اور سمجھتے تھے کہ ہاں رنگ لائے گی فاقہ مستی ایک دن. تو یہ غالب کی تعریف کر رہے ہیں آپ، لیکن ہم مطلب یہ قرض پہ قرض ہی لیتے جا رہے ہیں. یہ تو صرف ایکسٹرا. تو ہم کو کہیں سے وی ہیو ٹو ڈیسائڈ من حاصل قوم کے وی ہیو ٹو لیو ود ان آور مینس. آپ اگر 7,500 ارب روپیہ ٹیکس جمع کر رہے ہیں اور 4,000 ارب روپے صوبوں کو دے رہے ہیں اور 3,000 ارب آپ کے پاس ہیں اور اس کے علاوہ بھی اور کوئی خرچہ وفاق بھی اتنی کم نہیں کرتی ہے. جب میں نے کی ہے صوبوں کی، لیکن میں وفاق کی بات بھی کرتا ہوں آپ سے کہ
وفاق نے 18ویں ترمیم کے بعد بہت ساری چیزیں صوبوں کو دے دی، کنکرنٹ لسٹ ختم کر دی کہ یہ صوبوں کا کام ہے، یہ صوبوں کا کام ہے. تو منسٹری آف انڈسٹریز آپ نے صوبوں کو دے دی، لیکن وہاں پہ آپ نے پھر بھی ایک منسٹری انڈسٹریز رکھی ہے، نام تھوڑا سا چینج کر دیا. ایگریکلچر جو ہے وہ اس وقت صوبے کی ذمہ داری ہے، وفاق کی ذمہ داری نہیں ہے. صحیح ہے، ایگریکلچر صوبے کی ذمہ داری ہونی چاہیے. تو ایگریکلچر منسٹری اس کا مطلب ہے کہ وفاق کو ختم کرنی چاہیے. انہوں نے لکھ دیا کہ آپ وفاق کے اندر ایگریکلچر منسٹری ختم کر دیں. بولتے ہیں ختم کر دیتے ہیں. انہوں نے اس کو ختم کر دیا ایگریکلچر کو، ایک نئی منسٹری بنا دی، فوڈ سیکیورٹی. ایگزیکٹلی وہی منسٹری ہے لیکن اس کا نام فوڈ سیکیورٹی ہے. آج بھی وفاق جو ہے وہ اپنی سوئی گیس کی کمپنیوں کے تھرو اس کو، اور مماری گیس کے تھرو ہم سبسڈیز دے رہے ہوتے ہیں فرٹیلائزر کو. ہم کہتے ہیں کہ ہم کو فارمرز کو سبسڈی دینی ہے، لیکن اتفاق ہے کہ فارمرز کو سبسڈی دینے کے لیے ہم کو فرٹیلائزر کمپنیز کو سبسڈی دیتے ہیں، اور پھر ریکویسٹ کرتے ہیں کہ یار تم لوگ پاس آن کر دیں. وہ ضرور پاس آن کرتے ہوں گے آئی ایم شیور، لیکن اگر آپ کو فارمرز کو سبسڈی دینی ہے، سو اٹ ڈزنٹ ٹیک راکٹ سائنس ٹو انڈرسٹینڈ کہ ڈائریکٹ فارمر کو دے دو یار، چھوٹے فارمر کو ڈائریکٹ سبسڈی دے دو. کوئی فرٹیلائزر کمپنی کو سستی گیس دے کے کیوں دینی ہے؟ بہرحال تو جتنی بھی انڈسٹ منسٹری گئی ہیں، وفاق نے ایک پوسٹ کم نہیں کی. 18ویں ترمیم کے بعد اگر صوبوں نے پوسٹیں بڑھائیں، جو کہ بڑھانی چاہیے کیونکہ ان کو ذمہ داریاں اور ملی ہیں، تو وفاق میں کم ہونا چاہیے، وہ ایک پیسے کا نہیں ہوا. سو یہ بات بھی ہے. سو وی ڈونٹ لیو ود ان آر مینس. سو اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ دو چیزیں کرنی ضروری ہے. کہ ایکسپورٹ کو ہم کو 15% آف جی ڈی پی کرنا ہے تاکہ تھوڑے سے فورن کرنسی ارن کر سکیں، اور ایک ہمارا ٹیکس ٹو جی ڈی پی بھی 15% ہونا چاہیے. اتنے بڑے کمپلیکیٹڈ ملک کے اندر، جس کے اندر اتنے آپ کی سارے مسائل ہوں، اتنے آپ کی چیزیں ہوں، آپ 9% آف جی ڈی پی، 10% یا 11% آف جی ڈی پی ٹیکس کلیکٹ کریں، دیٹس ناٹ انف. تو ٹیکس بڑھانا چاہیے. اور یہ میں نے جب ٹیکس لگایا، سپر ٹیکس لگایا، ڈائریکٹ ٹیکسز لگائے، تو لوگوں کے پیٹ میں بہت درد ہوا. ابھی پھر انہوں نے واپس انڈائریکٹ ٹیکسز پہ گئے. جب عمران خان صاحب کی حکومت تھی تو اس میں تو انڈائریکٹ ٹیکسز ہی بڑھائے انہوں نے صرف، اور لیکن ٹیکس ٹو جی ڈی پی کم کر دیا. بہرحال جو دوسری تیسرا جو میں سمجھتا ہوں کہ بہت ضروری ہے وہ ہے تعلیم. اب اس پہ مجھے بولنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ آپ لوگ تعلیمی یافتہ لوگ ہیں. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ بغیر تعلیم کے ہم کمپیٹ نہیں کر سکتے. کوئی اکنامک پالیسی ایسی اس پاکستان میں نہیں ہے کہ جس کے تحت ہم پاکستان کو اچھا کر سکتے ہیں اگر ہم پاکستان میں تعلیم نہ دیں. چوتھی چیز ہے ایگریکلچر. ہم آج بھی گندم امپورٹ کرتے ہیں، ہم کپاس امپورٹ کرتے ہیں، چاول ہم ایکسپورٹ کر سکتے ہیں اللہ کی مہربانی سے. لیکن اگر آپ دیکھیں کہ گندم کے اندر ہمارا پر ایکڑ ایلڈ جو ہے وہ ہندوستان سے کم ہے، چین سے تو بہت کم ہے، ورلڈ ایوریج سے کم ہے. جبکہ ہم اتنا گندم پیدا کرتے ہیں تو ہمارے پاس ٹیکنیکل ایبلٹیز ہونی چاہیے، گندم ہم اچھا کر سکتے ہیں لیکن ہم نہیں کر پاتے. ہم کپاس میں جب ہم اور ہندوستان برابر کرتے تھے، 9 ملین بیلز کرتے تھے، تو ان کا 9 بلین کا ایکسپورٹ تھا، ہمارا بھی ٹیکسٹائل کا 9 بلین کا ایکسپورٹ تھا. آج وہ 36 بلین بیلز بناتے ہیں اور اس سے 40 بلین کا ایکسپورٹ کر لیتے ہیں. ہم 20 بلین پہ بڑی مشکل سے پہنچے ہیں. اور ہماری جو ہے جنرل ضیاء کے زمانے میں جو کپاس بناتے تھے اس سے بھی کم کپاس پیدا کر رہے ہیں. آج اس سال شاید 5-5.5 ملین بیلز ہوں گی، تو ہم کو امپورٹ کرنی پڑ رہی کپاس. اس کا مطلب ہے کہ جو ایڈوانٹیج تھا پاکستان میں ٹیکسٹائل کا وہ بھی ختم ہو گیا. تو کپاس میں بھی ہمارے پاس جینیٹکلی ماڈیفائڈ سیڈز بھی نہیں ہے. اب ہم حکومت اس بار شہباز شریف کی قیادت میں کچھ کام کر رہی ہے لیکن ابھی تک نہیں ہے. تو ایگریکلچر کے اندر ہم کو اپنی پروڈکٹیوٹی بڑھانی پڑے گی، کیونکہ اگر آپ 55 لاکھ بچے ماشاءاللہ پیدا کر رہے ہیں اور 40 لاکھ لوگوں سے آپ کی پاپولیشن بڑھ رہی ہے، تو جب تک کہ آپ ایگریکلچر کی ایلڈ نہیں بڑھائیں گے آپ لوگوں کو کھلائیں گے کہاں سے؟ آپ کا اتنا بڑی کوسٹ لائن ہے، ہماری کوئی مرین اکانومی نہیں ہے، تو اس کے اوپر بھی کام کر سکتے ہیں، ایکوا اکانومی کے اوپر بھی. پھر میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ لوکل گورنمنٹ کے امپاور ضرور کرنا چاہیے. یہ جو پاکستان میں حکومت ہے وہ مناپلیز ہوتی ہے، اور مناپلیز کبھی بھی اچھا کام نہیں کرتی، دنیا میں دیکھ لیا ہم نے. تو پاکستان کے اندر جو ایک تھیوری تھی، ایک آدمی تھا، جلدی مر گیا بیچارہ، 1950 کی دہائی میں، شاید 60 کی دہائی میں مر گیا. چارلس ٹیبو اکانومسٹ تھا، پولیٹیکل اکانومسٹ تھا، امریکن پولیٹیکل اکانومسٹ. تو وہ ٹیبو ایک تھیوری کرتا تھا کہ پیپل کین ووٹ ود دیئر فیٹ. پاکستانی سم ٹائمز when they move to دبئی اور امریکہ اور کینیڈا they're voting with their feet, they're leaving this country. کمپٹیشن اکنامکس کے اندر بھی یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ مناپلی ہوگی تو مناپلی از نو بیٹر دین اینی گورنمنٹ. بٹ اگر کمپٹیشن ہوتا ہے، پیور کمپٹیشن ہوتا ہے، تو پھر اس کے بعد حکومتیں، کمپنیز اچھا چلتی ہیں. کمپنیز اچھا اس لیے نہیں ہوتی ہیں کہ وہ پروفٹ نہیں کرنا چاہتی، وہ پروفٹ تو کرنا چاہتی ہیں لیکن وہ پروفٹ کی لالچ میں ایک دوسرے سے کمپٹیشن میں اچھا پروڈکٹ سرو کرتی ہیں. تو حکومتوں کو بھی آپس میں آپ کو کمپیٹ کرانا چاہیے، حکومتوں کو بھی آپس میں آپ کو لڑانا چاہیے. اس کے طریقہ کار یہ ہے کہ آپ حکومتوں کو آپس میں کمپٹیشن کروائیں،
اور اگر مثال کے طور پر کراچی میں جیسے کہ 5 یا شاید 6 ہو گئے ڈسٹرکٹ، کیماڑی، بلدیہ، ڈسٹرکٹ ساؤتھ جو کہ لیاری سے لے کے ڈیفینس تک ہے، ڈسٹرکٹ ایسٹ جو کہ یہ اختر کالون سے لے کے کے ڈی اے تک ہے، سینٹر جو کہ ناظم آباد وغیرہ میں ہے، یہ جو ڈسٹرکٹس ہے کراچی کے، اگر یہ ڈسٹرکٹس کے اندر اپنے اپنے الیکٹڈ میئرز ہوں اور یہ خود پراپرٹی ٹیکسز بھی جمع کر سکتے ہوں اور خود خرچہ بھی کرتے ہوں، اسکولیں بھی وہ چلاتے ہوں، روڈز بھی وہ بناتے ہوں، اسپتال بھی وہ بناتے ہوں، تو اگر ایک فیکٹری لگانے والا ہوگا سوچے گا یار میں سائٹ میں بھی لگا سکتا ہوں، میں کورنگی میں بھی لگا سکتا ہوں، مے بی دس از اے بیٹر ٹیکس، ان کے روڈ اچھے ہیں، تو وہ اگر آپ گھر لے رہے ہیں جیسے امریکہ میں ہوتا ہے کہ اسکول ڈسٹرکٹس کو آپ دیکھ کے اپنے گھر چوز کرتے ہیں، تو اس طرح کمپٹیشن ہو جائے گا، اور کمپٹیشن ہوگا تو گورنمنٹ ول بیکم ریسپانسو ٹو دا پیپل، بٹ یو ہیو ٹو گیو پاور ٹو دا لوکیلٹیز، اور یہاں پہ ایتھنک ایشوز بھی آ جاتے ہیں، وہ سارے ختم ہو جاتے ہیں اگر آپ پاور دے دیں لوکیلٹیز کو۔ بیسٹ طریقہ تو یہ ہوگا کہ آپ ہر پاکستان کے ڈویژن کو ایک صوبہ بنا دیں۔ میں الیکشن لڑا ہوں، جب الیکشن میں آپ جاتے ہیں تو آپ ایم این اے کا بھی الیکشن لڑ لو تو لوگ بولتے ہیں یار میرے گھر کی گلی کے اندر گٹر لگوا دو، میری نالی لگوا دو، نالی کے اندر پانی صحیح کروا دو، میرے گھر میں پانی نہیں آتا۔ صوبہ والے سے بھی یہ پوچھتے ہیں، وفاق والے سے، ایم این اے سے بھی یہ پوچھتے ہیں، ایم پی اے سے بھی یہ پوچھتے ہیں، اور لوکل کاؤنسل سے بھی یہ پوچھتے ہیں، لوگ یہی بات کرتے ہیں۔ تو اسی لیے وہ کمپٹیشن ہوتا ہے، اور جب بھی آپ کی پولیٹیکل گورنمنٹ آتی ہے، چاہے وہ عمران خان کی ہو یا کسی اور کی ہو، انہوں نے کبھی لوکل گورنمنٹ کے الیکشنز نہیں کروائے۔ تو بیسٹ یہی ہے کہ آپ جو ایم پی ایز ہیں ان کو آپ کاؤنسلر ہی بنا دیں اور آپ جو ہے وہ ڈیوالو کر دیں، لیکن چلیں اگر آپ کو صوبے نہیں بنانے اور تو آپ لوکل گورنمنٹ تک پاورز تو دے دیں، پاورز ٹو ٹیکس، پراپرٹی ٹیکس، پارکنگ ٹیکس، دیگر ٹیکس، اینڈ پاور آلسو ٹو ایکسپینڈ۔ پونا کے اندر جتنا ٹیکس جمع ہوتا ہے اتنا پراپرٹی کا، اتنا میرے خیال سے پورے پنجاب میں نہیں ہوتا ہے پراپرٹی۔ سو کہیں نہ کہیں ہم غلطی کر رہے ہیں، تو اگر ہم اس کو لوکل ڈیوالو کر دیں تو یہ ایک بڑی اچھی طریقہ، اور دنیا میں فیڈرلزم کا اصول یہ ہے کہ آپ نیچے تک لے کر جائیں، دا گورنمنٹ کلوزسٹ ٹو دا پیپل از دا موسٹ ریسپانسبل۔ اس کے بعد آپ نے ایکسپورٹ کے اوپر توجہ دینی ہے۔ یہاں پہ ایسا ہے کہ ہم نے اتنے بیریئرز کھڑے کر دیے کہ لوکل لوگوں کو، لوکل ڈومیسٹک مینوفیکچررز کو ڈومیسٹک آڈینس کو بیچنا بڑا آسان ہے۔ ہم اتنے ٹیکس لے لیتے ہیں امپورٹ گڈس کے اوپر کہ اگر آپ یہ گلاس پاکستان میں بنا رہے ہیں تو آپ کے لیے بہتر ہے کہ پاکستان میں گلاس بیچ دیں، آپ امپورٹ نہ کریں، آپ ایکسپورٹ کرنے کی کوشش نہ کریں۔ اس کے لیے حکومت کو تھوڑا سا ٹیکس لگانا پڑے گا ان کمپنیز کے اوپر کہ جو صرف ڈومیسٹک بیچتی ہیں، کہ یار اگر تم 10-15% بھی ایکسپورٹ نہیں کرو گے تو ہم تم کو پینلائز کریں گے، اینڈ وی کین ایکسپورٹ آئی ایم شیور، لیکن اس کے لیے ایک دو چیزیں اور بھی کرنی پڑیں گی، کنٹینیوس آپ کو انرجی دینی پڑے گی، سستی انرجی دینی پڑے گی، وہ چیزیں کرنی پڑے گی، لیکن آپ کو جو ہے وہ ایکسپورٹ کے اوپر توجہ دینی ہے۔ اگین 15% آف جی ڈی پی آپ کو ایکسپورٹ لے کے جانا ہے۔ ایک جو آپ کو کرنا بہت اب از حد ضرورت ہے وہ ہے پرائیویٹائزیشن۔ یہ میرا 7th پلر ہے کہ پرائیویٹائزیشن بہت ضروری ہے۔ میں آپ کو اگین ایگزامپل دے دیتا ہوں پی آئی اے کا۔ پاکستان میں 5 ایئر لائنیں ہیں، 4 پرائیویٹ سیکٹر کی ہیں اور 5ویں پی آئی اے، اور تقریباً میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ برابر سروس ہے۔ اگر آپ جہاز میں بیٹھے ہیں اور نام نہ پڑھ رہے ہوں تو آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کس ایئر لائن میں بیٹھے ہو۔ کھانا بھی ایک جیسا ہوتا ہے، فیئر بھی ایک جیسا ہوتا ہے، ٹائمنگ بھی ایک جیسے ہوتے ہیں۔ صبح 7 بجے جو ہے میرے ہر ایئر لائن کی جو فلائٹ ہے وہ کراچی سے اسلام آباد چلتی ہے مثال کے طور پہ۔ وہ جو 4 ایئر لائنیں پرائیویٹ ہیں، ایئر بلو، فلائی جنا، سرین اور ایئر سیال، اگر وہ نفع کرتی ہیں تو شاید 1-2 ارب روپے، 4 ارب روپے کما لیتی ہوں گی، تو اس میں سے 40% ہم کو ٹیکس میں مل جائے گا، 35% ہم کو ٹیکس میں مل جائے گا، اور نقصان کرتی ہیں تو ہمارا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ پی آئی اے آن دا ادر ہینڈ اس سال 90 ارب روپے کا نقصان کرے گی، 90 ارب روپے کا نقصان کرے گی۔ اس پیسوں میں آپ 3 آغا خان یونیورسٹی ہاسپٹل بنا سکتے ہیں، ایک فیصل آباد میں بنا دیں، ایک لاڑکانہ میں بنا دیں، ایک پشاور میں بنا دیں، اور یہ ہر سال نقصان ہوتا رہے گا۔ اور میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں کہ یہ نقصان بڑھتا رہے گا، کم نہیں ہوگا، کیونکہ اب لیگیسی کاسٹ اتنی ہو گئی۔ اور اس کے علاوہ پی آئی اے جو ہے وہ سول ایویشن کو بھی پیسے نہیں دیتی، پی ایس او کو بھی پیسے نہیں دیتی، لیکن ہم پی آئی اے کو پرائیویٹائز نہیں کرتے۔ پی آئی اے جو تنخواہ دیتی ہے وہ 20 ارب روپے کی تنخواہ دیتی ہے، پرماننٹ امپلائیز کو شاید 18-17 ارب روپے کی تنخواہ دیتی ہوگی۔ یہ وی آر بیٹر آف کہ پی آئی اے کو بند کر دیں اور جتنے لوگ کام کر رہے ہیں ان کو بٹھا کے کھلائیں، لیکن پرائیویٹائز کرتے ہیں تو زیادہ اچھا ہے۔ اسی طرح اسٹیل مل جو ہے وہ 8-9-10 سالوں سے بند رکھی ہوئی ہے، لیکن پرائیویٹائز نہیں ہوئی ابھی تک۔ ہر سال مہینے آپ تنخواہ دے رہے ہیں، 10 سال سے ایک آدمی کو آپ نے کام پہ بھی تکلیف دی ہے، آپ اس کو تنخواہ دے رہے ہیں۔ 4-5 سال پہلے تک تو آپ اوور ٹائم بھی دے رہے تھے اس کا، پھر آپ کو سمجھ گئے کہ یار مل بند ہے تو شاید اوور ٹائم کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اسی طرح آپ کی یہ جو جتنی بھی آپ کی ڈسٹریبیوشن کمپنیز ہیں، لیسکو، پیسکو، ٹیسکو، سارے نام ہیں،
گیس کی کمپنی جو ہماری سوئی گیس کی کمپنی ہے 20% گیس جو ہے وہ ہوا میں اڑ جاتی ہے، اس کو کہتے ہیں UFG، ان اکاؤنٹڈ فار گیس. یہ پتہ نہیں ہے کہ اڑ گئی ہے، چوری ہو گئی ہے، وی ڈونٹ نو، وی جسٹ کال اٹ UFG، ان اکاؤنٹڈ فار گیس. 20%، اباؤٹ $300 ملین کی گیس. جتنے اچھے پروفیشنل آپ لگا سکتے ہیں لگا لیے، ہر حکومت نے لگا کے دیکھ لی. ٹھیک ہے، مطلب جو آپ لوگ میں سے جو عمران خان کے شیدائی ہیں وہ تو سمجھتے ہوں گے کہ عمران آتا تو سب اچھا ہو جاتا. 4 سال عمران آیا، اچھا ہوا. یہ میں ایک سوال تو بنتا ہے نا. عمران کی باتیں عمران خان کی بہت اچھی ہوتی ہیں. وہ بولتا ہے کرپشن نہیں ہونی چاہیے، پھر عثمان بزدار نکل آتا ہے. بولتا ہے کرپشن نہیں ہونی چاہیے، پھر فرح گوگی نکل آتی ہے، بیگم صاحبہ نکل آتی ہیں. لیکن بات تو صحیح ہے، کرپشن نہیں ہونی چاہیے. بولتا کمپیٹنٹ ہونے چاہیے لوگ، پھر عثمان بزدار کا ایگزامپل آتا ہے، محمود خان کا ایگزامپل آتا ہے، مراد سعید کا ایگزامپل آتا ہے. سو دا تھنگ از کہ مطلب ہم نے سب کچھ سبھی دیکھ لیے. ماشاء اللہ بھی آپ نے دیکھ لیے ہیں، آپ نے ہائیبرڈ بھی دیکھ لیا، ہائیبرڈ لائٹ بھی دیکھ لیا، زرداری صاحب کو بھی دیکھ لیا، خان صاحب کو بھی دیکھ لیا، نواز شریف کو بھی دیکھ لیا. لیکن ہندوستان اور بنگلہ دیش ہم سے آگے ہیں. آپ سوچو تو صحیح کہ بنگلہ دیش has $40 billion, we have 4. So I mean, so there is obviously, the issue is not individuals and proper, the issue is systemic issues. ہم کو اپنا اسٹرکچر آف گورننس جب تک چینج نہیں کریں گے، کوئی آدمی کو بھی بٹھا لیں گے بہتری نہیں آئے گی. ہم کو سسٹمک سے چینجز کرنے ہیں. سو یہ جو چیز ہے کہ ہم کو پرائیویٹائزیشن کرنا بہت ضروری ہے. جو ہم ری امیجننگ پاکستان کی کوشش کر رہے ہیں اس کی بھی ایک وجہ یہ بھی ہے. لیکن میں اپنے آخری والی آپ کو بات بتا دوں کہ ایک چیز جو ہمیں کرنا بہت ضروری ہے پاکستان میں، دس از مائی لاسٹ پلر، وہ یہ ہے کہ آرمی کا انگریس کم کرنا ہے سیاست میں. لوگ بات کرتے ہیں آرمی کے بجٹ کی، ہم 2.5% آف GDP دیتے ہیں، وہ اتنے پیسے نہیں ہیں. دنیا کے اندر آپ دیکھو تو پاکستان ڈزنٹ رینک ویری ہائی، 2.5% آف GDP. اگر ہم ہندوستان $64 بلین $70 بلین خرچ کرے گا تو ہم کو 6-7 بلین تو خرچ کرنے ہی پڑیں گے. مطلب مودی جو ہے وہ کوئی اتنا پاکستان پرو پاکستانی نہیں ہے، میں آپ کو شور کرنے لگا ہوں. تو پیسے خرچ ہوں گے لیکن انگریس تو نہیں ہونی چاہیے نا کہ کورٹ بھی آرمی چلائے، میڈیا بھی آرمی چلائے، مطلب ہر چیز آرمی چلائے، ہر جگہ پہ انگلی کرے. اس کی ضرورت نہیں ہے. So we need to because the thing is کہ what happens is کہ politicians are always looking behind their shoulders thinking کہ آرمی کیا سوچ رہی ہے. So we need to reduce the ingress of armed forces in our politics, for our politics to become mature and our politics to make decisions. For that we need to now bring all stakeholders together. The effort that Mustafa Nawaz Khokar, Shahid Abbasi and I are leading, called Reimagining Pakistan, and so many people have joined us. People like Fawad Hassan Fawad, Principal Secretary to Prime Minister ke, one of the bestest bureaucrats of his generation. People like Zafar Mirza, the Imran Khan Saab ke saath the, Haji Lashkari Raisani, a traditional politician from Balochistan, and so many others جو ہم کو join کر چکے ہیں privately. ہم ایک ایک کر کے اس کو لے کے آئیں گے سامنے. وہ کیوں لوگ سوچ رہے ہیں کہ مطلب besides the fact کہ چلو شاہد عباسی and Mustafa Nawaz, nobody challenges their integrity or intelligence, اس کے پیپل ہیو انڈرسٹوڈ کہ ابھی وقت آ گیا ہے پاکستان کے بارے میں سوچنے کا کہ یار اس کو ری تھنک کرو کہ جس طرح ہماری حکمرانی چل رہی ہے، حکمرانی ٹھیک نہیں ہے، ہمارا قانونی اسٹرکچر صحیح نہیں ہے، ہمارا آئینی اسٹرکچر صحیح نہیں ہے. تو ہم کو بہت سارے فنڈامنٹل چینجز کرنے پڑیں گے. اور جو شاہد عباسی کئی عرصے سے بات کر رہے ہیں کہ ایک میز پہ، ایک گول میز پہ آپ ریٹائرڈ بیوروکریٹس کو بھی بٹھائیں، ریٹائرڈ جوڈیشری والوں کو بھی بٹھائیں، کیونکہ ججز بھی رینڈم فیصلے کر دیتے ہیں. کبھی آج کل بہت زیادہ آئین کے حق میں آ گئے، بولا 90 دن میں الیکشن کرانے، اچھی بات ہے. اور کچھ دنوں پہلے انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم لیجسلیٹرز کے ووٹس کو کاؤنٹ ہی نہیں کریں گے. آپ نے بیسکلی پارلیمان کو سپر فلس کر دیا. سو مطلب یہ ججز کے اندر بھی کوئی مطلب یہ کہ وہ آلموسٹ اسکیزوفرینیا ہو گیا ہے، تو یہ بھی ختم کرنا ہے. تو ججز کو لے کے بیٹھے، ریٹائرڈ ججز کو، ریٹائرڈ آرمی لوگوں کو بیٹھیں، آپ ریٹائرڈ بیوروکریسی کو لے کے بیٹھیں، ایکٹیو مولوی صاحبان کو لے کے بیٹھیں، سیاستدانوں کو لے کے بیٹھیں، بزنسز کو لے کے بیٹھیں، میڈیا کو لے کے بیٹھیں، اور بیٹھ کے بولیں کہ یار یہ پاکستان کس طرح چلانا ہے. ہم سب پاکستانی ہیں، ہم سب پاکستان کو اچھا دیکھنا چاہتے ہیں. کوئی اس میں سے غدار نہیں ہے، کوئی اس میں سے کوئی خدا نہ خواستہ اس کا وہ یا وار یار وہ سب بکواس ہوتی ہے. ہم نے یہ باتیں دیکھ لی ہیں. ہم نے دیکھ لی کہ جب آپ جوڈیشری آ کے اپنا وہ کر دیتی ہے، رول ایکسٹرا کرتی ہے، اور جب نواز شریف کو ڈسکوالیفائی کرا فار نو ریزن ایٹ آل، تو کیا اس کے نتیجے نکلے. سو اب آپ کو بیٹھ کر اس ملک کو میچیورلی چلانا ہے اور آگے لے کر جانا ہے. مطلب دیر از نو ریزن وائی پاکستانی should remain hungry and poor, which is what we are, hungry, illiterate and poor. There is no reason why we should do this. اب یہ پڑھے لکھے آپ لوگ کے جو لوگ ہیں، جو صاحب حیثیت ہیں، صاحب ثروت ہیں،
آپ لوگوں کو آگے آنا ہے اور یہ آواز اٹھانی ہے کہ یار اپنے لیے بھی آواز اٹھانی ہے لیکن دوسروں کے لیے آواز اٹھانی ہے. میں آخری بات پہ یہاں پہ ختم کروں گا, سوری نویتان, آئی ٹیکن مور ٹائم, کہ ہمارے یہاں ایک نیشنلزم بڑی ہوتی ہے. کچھ سندھی نیشنلسٹ ہیں, ماجر نیشنلسٹ ہیں, پنجابی نیشنلسٹ ہیں, پشتون نیشنلسٹ ہیں, بلوچستان نیشنلسٹ ہیں. نیشنلسٹ ہونا کوئی بری بات نہیں, آدمی اپنا حق مانگ رہا ہے نا کہ یار میرے اور میرے پڑوسیوں کا, میرے اور میرے کنبے کا حق دے دو, میرے اور میرے ٹرائب کا حق دے دو. لیکن اب میرا خیال سے وقت آ گیا ہے کہ ہم اپنے سے کمزور کا پہلے حق مانگیں, کہ میں یہ سمجھوں کہ میں پریولیجڈ ہوں, میں یہ سمجھوں کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے بہت سارا چیزوں سے اس ملک میں ریلیٹیولی نوازا ہے, اور میں یہ ایشور کروں کہ یہ سارے پاکستانی ہیں. جو میں نے بلوچستان میں جا کے جب بات ہوئی تو میں نے یہ کہا, کیونکہ وہاں پہ بڑی بات ہو رہی تھی, کہ میں کہا یار جب بلوچ بچے کو بھوک لگتی ہے تو وہ بھی روتا ہے, اور پنجابی بچے کو بھوک لگتی ہے تو وہ بھی روتا ہے. اب ہمارے دل میں یہ ہونا چاہیے کہ کوئی پاکستانی بچہ کہیں پر بھی رو رہا ہونا تو ہماری غلطی ہے اس میں. اور اب مطلب کوئی بچہ جو ہے وہ جاہل نہیں ہونا چاہیے, کوئی بچہ جو ہے وہ بھوکا نہیں سونا چاہیے. میں آخری اسٹوری پہ یہ ختم کروں گا, اور یہ میں نے ایک مرتبہ لاہور میں کی تھی, تھوڑا سا میں آپ دیدہ ہو گیا تھا, لیکن یہ میں آپ کو اسٹوری بتانا چاہتا ہوں کہ میری بیٹی ہے زوہا, ابھی آج کل تھوڑے دنوں پہلے اس کی شادی بھی ہوئی ہے, تو میرے گھر کے ڈی اے میں تو اس کے سامنے کے بیس پہ میں اس کو لے کے گیا تھا. کے بیس پہ وہ آئس کریم ملتی ہے 6-7 فلیور کی, تو وہ اس کو بڑی پسند تھی, تو میں لے کے گیا. تو میں, زوہا اور میرا بیٹا بلال تھے گاڑی میں. زوہا واز مے بی 8 years 9 years 10 years old میں. تو ایک فقیر کی بچی آئی اور وہ بیچاری پیسے مانگ رہی تھی. تو زوہا مجھے کہتی ہے کہ ابو وائی ڈز ایوری بڈی کم ٹو آور کار, کہ ہماری گاڑی پہ سب لوگ کیوں آ کے پیسے مانگتے ہیں. تو میں نے کہا کہ بیٹا اچھا ہے نا کہ وہ ہماری گاڑی پہ پیسے مانگ رہی ہے, تم اس کی گاڑی پہ پیسے نہیں مانگ رہی ہو. تو زوہا حیرت میں آ گئی کہ میں کیوں اس کی گاڑی پہ پیسے دوں. تو میں سمجھایا کہ بیٹا تم میں اس میں یہی فرق ہے نا کہ اس کا باپ امیر تھا, اس کا باپ فقیر ہے, اور تمہارا باپ ایک سیٹ ہے, ادروائز تو تم بھی اس کی جگہ ہو سکتی. تو ہم کو یہ سوچنا چاہیے کہ جان رالز ایک ہارورڈ میں فلاسفر تھا, اس نے یہ بات لکھی تھی بیونڈ دا ویل, کہ ہم کو یہ اگنورنس کے ویل کے پیچھے جانا چاہیے اور سوچنا چاہیے کہ ہم بھی تو وہ ہو سکتے تھے نا. ہم بھی کسی مائنورٹی سے ہو سکتے تھے, ہم بھی کوئی ریلیجس اقلیت سے ہو سکتے تھے. ہم جا کے بس اسٹاپ پہ کھڑے ہوئے احمدیوں کو مار دیتے ہیں, ہم بھی تو وہ ہو سکتے تھے. ہم بھی تو وہ خاتون ہو سکتے تھے جو F9 پارک میں ریپ ہو گئی, ہماری بچی بھی وہ ہو سکتی تھی. ہم بھی وہ بچے ہو سکتے تھے, ہمارے بچے بھی وہی ہو سکتے تھے. ہمارے پاس بھی ہو سکتا تھا کہ پیسے نہ ہو کہ بچوں کو کہ ایک روٹی ہے پیاز کے ساتھ کھلا دوں. تو اب یہ ٹائم آ گیا ہے اس ملک کو 75 سال کے اندر, اب نیشن ہوڈ تو ایک جیسی ہو جانی چاہیے نا, کہ اس قسم کا نیشنلسٹ اور اس قسم کا نیشنلسٹ نہ بنو تو پھر پاکستانی نیشنلسٹ بنو. تھینک یو. جیسے لوگ کہہ رہے ہیں کہ مزہ آ گیا, مفتا نے جو باتیں کی